ایک شور برپا ہے پاکستان میں صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے، اور جس کے مطابق انہوں نے ڈینائل کیا ہے کہ میں نے کسی کوئی ایسے قانون پر دستخط نہیں کیے جو پی ٹی آئی کے منشور کے خلاف ہو یا ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ٹی وی اور میں ہوں علی عمران چٹھا۔ آپ سے آج کچھ خاص گفتگو کرنی۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ بہت ایک شور برپا ہے پاکستان میں صدر پاکستان کے ایک ٹویٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کیا ہے، اور جس کے مطابق انہوں نے ڈینائل کیا ہے کہ میں نے کسی کوئی ایسے قانون پر دستخط نہیں کیے جو پی ٹی آئی کے منشور کے خلاف ہو یا ان کے مزاج کے خلاف ہو۔ یہ جو تھے ان قوانین میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک آرمی ایکٹ ترمیمی تھا اور ایک سیکرٹ آفیشل ایکٹ۔ ناظرین، یہ جو دو ترمیم شدہ یا ایک ترمیم شدہ بل اور ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے مقاصد کیا تھے۔ حکومت پاکستان میاں شہباز شریف کی زیر قیادت کہنا چاہیے جو چل رہی تھی، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ 5 سال کے لیے سیاست سے دو حضرات کو آؤٹ کرنا تاکہ وہ کسی قسم کا کوئی انیشیٹو نہ لے سکیں سیاست میں آنے کے لیے۔ یہ تو آرمی ایکٹ جو تھا اس کے ترمیمی ایکٹ کی میں بات کروں۔ جو آفیشل ایکٹ تھا، جس کا سب سے زیادہ نقصان جناب عمران خان کو ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سائفر والے معاملے میں آپ کو علم ہے کہ کمیٹی بھی تشکیل دی چکی ہے، اور میں آپ کو بارہا مرتبہ بتاتا چلا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ کرے گا، اور ان کا جو لہرانا اور پھر انکار کرنا، پھر امریکہ پہ ڈالنا، اور پھر امریکہ سے کہنا کہ نہیں بھائی یہ میں نے نہیں کہا تھا، جو بھی سیاست تھی اس وقت کے حساب سے، اور بعد میں اس کو گم کر دینا کہنا، اور اچانک سے اس کا جو ہے اخبار میں چھپ جانا یو ایس اے کی، ایک پوری تحقیقات کا متقاضی ہے، اور جس کے لیے تحقیقات جو ہے قانون بنایا گیا، اور قانون صدر پاکستان کو بھیجا گیا، پارلیمنٹ سے منظور شدہ قانون تھا یہ۔ اچھا ناظرین، اس میں صدر پاکستان کے خلاف نہ تو کچھ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ اچھا، صدر پاکستان آئینی طور پر آرٹیکل 75 کے تحت اس کو ایک مقررہ مدت میں یعنی 7 دن پہ اس کو ریجیکٹ کرنے یا ایکسیپٹ کرنے کے مجاز ہیں۔ اچھا، اس میں صدر پاکستان نے اپنی پاورز استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر دستخط کر کے وہ دوبارہ سے حکومت پاکستان کو بھیج دیتے ہیں کہ اس پر میں متفق نہیں ہوں، آپ اس پر دوبارہ سے جائزہ لیں۔ پھر پارلیمنٹ میں دوبارہ سے بل پر بحث ہوتی ہے، اگر وہ پاس ہو کر آ جائے تو پھر صدر مملکت جو ہیں اس پر دستخط کے پابند ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس میں صدر پاکستان کے بقول کہ میں نے دستخط نہیں کیے، لیکن اگر صدر پاکستان کے سٹاف کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب کے دستخط ہو چکے۔ اچھا، اب صدر پاکستان کے چھوٹے بچے تو ہیں نہیں ہیں کہ انہوں نے پڑھے بغیر دستخط کر دیے، لیکن ایک سیاستدان ضرور ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے عمران خان کو جاتے جاتے ایک تحفہ ایک بھیٹ دینے کی اور اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور بعد ازاں معافی بھی مانگ لی۔ اچھا، اگر مقررہ مدت تک صدر پاکستان پر دستخط نہیں کرتے تھے تو تب بھی یہ قانون رہتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر پاکستان کے پاس ایک پوری لیگل ٹیم ہوتی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جس کو جو ہے صدر پاکستان کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو ایک سابق جسٹس صاحب جو ہیں، وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم، آپ سب جانتے ہوں گے، وہ جو ہیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کے انچارج ہیں۔ صدر پاکستان جو بھی فیصلہ کریں یا کرتے ہیں ان سے مشاورت کے بعد کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ معزز جج صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی صدر پاکستان کو کسی غیر آئینی قدم کا مشورہ نہیں دے سکے، اور نہ ہی صدر پاکستان ایسا کوئی قدم کریں گے۔ اب یہ بل جو ہے اس کے منظور ہونے کے بعد، میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات کر رہا ہوں، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا وزارت قانون کے تحت، عدالت قائم ہو چکی اسلام آباد میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا صدر پاکستان کے ٹویٹ کے حساب سے کہ اس کو بیس بنا کے کہ صدر پاکستان نے کیا نہیں ہے، ممکن ہے یہ دستخط جعلی ہوں۔ اب اگر یہ دستخط صدر پاکستان کے کسی نے جعلی کیے ہیں تو اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ صدر پاکستان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر دستخط ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے، مطلب اگر کسی نے دستخط ان کے کیے ہیں، ان کے علم میں آیا ہے جیسے آج کل بات چل رہی ہے، تو اس پہ انکوائری آرڈر کر سکتے ہیں۔ اب صدر پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اب صدر پاکستان کے پاس سب سے بڑا جو آپشن ہے وہ صدر پاکستان اس کو
ریویو کے لیے بھیج سکتے ہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ اس پر اپنی رائے دیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے قانون. اس پر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ظاہرہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے, اور بعد ازاں صدر صاحب کی مرضی اس کو مانے یا نہ مانے, یا قانون دان کہتے ہیں پارلیمنٹ اس کو مانے یا نہ مانے, حکومت اس کو مانے نہ مانے, ایک تنازع کھڑا ہو جائے گا. میرے خیال میں صدر صاحب نے ایک تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کی کوشش کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صدر صاحب کی جو بیان ہے اس کو بیس بنا کر یہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں میرے خیال میں صدر صاحب کی اپنی نااہلی بھی شامل ہے. صدر پاکستان کے خلاف آپ سب جانتے ہیں کہ صرف جو امپیچمنٹ تھی وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ شہباز گورنمنٹ کے پاس مقررہ جو تھے اراکین جو تھے, مطلوبہ اراکین جو تھے وہ میسر نہیں تھے. اگر مطلوبہ اراکین میسر ہوتے تو صدر پاکستان کی امپیچمنٹ ہو چکی ہوتی, صدر پاکستان رخصت ہو چکے تھے. اب صدر صاحب عارف علوی صاحب جو مرضی کہیں, ان کی بات جو ہے وہ تنازع کھڑا کر چکی ہے. اور میرے خیال میں صدر صاحب جاتے جاتے ایک جو ہے وہ عمران خان سے دوستی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اپنی جو پرانی سہون غلطیاں ان پر رجوع کر رہے ہیں. دیکھیں, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صدر پاکستان کو علم ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, یا ان کو کوئی پارٹی جو ہے جو ان کے اسٹاف میں سے کسی نے ان کو بغیر پڑھے دستخط کروا لیے ہیں یا ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا, تو ایسی صورت میں بھی اگر کوارڈینیشن نہیں ہے تو صدر صاحب کو گھر چلا جانا چاہیے. دوسری صورت میں انکوائری آرڈر کرنا چاہیے. اگر دستخط جعلی ہیں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, آج کل کے دور میں 5 منٹ میں اس کی تحقیق ہو جائے گی. اور اگر صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں اور اس کے بعد صدر صاحب بس وہ حلالی اور حرامی کی گیم میں ان ہیں, تو پھر بھی صدر صاحب کا استعفیٰ بنتا ہے. میرا آئندہ کچھ دنوں میں صدر صاحب سے باقاعدہ طور پر استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا, اور صدر صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بطور صدر پاکستان تحریک انصاف زیادہ لگ رہی ہے آج تک, اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کم لگ رہی ہے. اگر آپ عارف علوی صاحب کا ماضی دیکھیں تو کراچی کو بند کرنے میں پی ٹی آئی کے صحرا ان کے سر پہ, اگر حکومت پاکستان کے خلاف اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی, اس میں ان کا کردار. صدر صاحب ہر طرح سے کئی بل جو ہیں وہ واپس بھی بھیج چکے ہیں, ہر طرح سے انہوں نے عمران خان گورنمنٹ کو اوبلائج کرنے کی کوشش کی, ان کو دیکھا, اور شہباز گورنمنٹ کے لیے ایز پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیٹمنٹ کہ ہمارے لیے انہوں نے ہرڈلز پیدا کی. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج دیں ایڈوائس کے لیے, تو میرے خیال میں یہ بات صدر پاکستان کے پاس آخری ایک آپشن ہے انکوائری کے علاوہ. لیکن تاحال صدر پاکستان اس معاملے پر عارف علوی صاحب جو ہیں صدر پاکستان وہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اس پر بھرپور اننگز کھیل رہی ہے, اور اس قدر زبردست اننگز کھیل رہی ہے کہ ہر ان کا رکن جو ہے وہ پبلکلی یہ بات کر رہے ہیں, دیکھو جی دیکھو, دیکھو جی دیکھو کی ہو رہا ہے, دیکھو جی دیکھو کی ہو رہا ہے, دیکھو جی دیکھو صدر صاحب نے بھی جڑا ہے سپر سیڈ کرتا گیا. بھائی صدر صاحب کو سپر سیڈ کس نے کیا؟ صدر صاحب کو 7 تاریخ کو آیا, 17 کو جواب دینے کی بجائے جی 21 تاریخ ہو گئی, 20 تاریخ کو ٹویٹ کر رہے ہیں. تو جناب صدر صاحب آپ کی لا علمی پر حیرت ہے. اگر آپ لا علم رہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ بھول گئے, فائل واپس کرنے کا کس کو کہا, کون سے سٹاف ممبر کو کہا, اس نے کیوں نہیں کی. صدر صاحب ان سوالوں کے جواب دیں, اور جن حکومتوں کی آپ کے قائد جناب عمران خان صاحب مثالیں دیا کرتے ہیں, وہ مثالیں جو ہیں وہ اگر صادق آ جائیں یہاں پر تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. ناظرین, دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لندن بیٹھک کا آغاز ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کے چیدہ رکن اسمبلی جو ہیں سابقہ اور عہدیداران جو ہیں ان کو لندن یاترا کی دعوت دی گئی ہے. لندن میں میاں محمد نواز شریف ان سے مشاورت کا آغاز کریں گے. پہلے مرحلے میں پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف کھوکھر اور ان کے صاحبزادے فیصل کھوکھر جو ہیں وہ لندن پہنچ چکے ہیں. لندن میں وہ میاں محمد نواز شریف کو ان کی واپسی کی تیاریوں کے حوالے سے بھی بتائیں گے, اور قلعہ لاہور کو پی ٹی آئی سے بالکل کلین سویپ کرنے کی جو ان کی جو پرابلمز ہیں, ان میں ہرڈلز ہیں یا ان کی جو پلاننگ ہے, اس سارے پر بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہوگی. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میاں نواز شریف کم سے کم لاہور میں ڈویژن میں پوری میں
PTI का क्लीन स्वीप चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर एक सिंगल MPA की सीट भी मिले, और अगर इस सिलसिले में कोऑर्डिनेशन करनी हुई तो अलीम खान साहब की सीट पर या दूसरी 2-4 सीटों पर वो जो है एक नई मार्ज वजूद में आने वाली पार्टी पर भी जो है वो राब्ता करेंगे और उनके साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी। मैं अभी से आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन के लिए PDM में भी थोड़े से इख्तलाफात बढ़ गए हैं। PTI के साथ खड़ी होगी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमानों के मुताबिक 90 दिन से आइनी इनहराफ जो है, इंतखाबात की ताख़ीर जो है वो आइनी इनहराफ है, और PTI के साथ हम इस सिलसिले में एग्री हैं कि वो जो भी कदम उठाएगी हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसकी हमायत करेंगे और उसको अपने अंदाज से सराहेंगे। नाज़रीन, उसकी एक बुनियादी वजह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि उसके पास सिंध कार्ड है, सिंध से वो असम्बली में सीटें अच्छी ले सकती है, और साबिक सदर जरदारी साहब जो जोड़ तोड़ के माहिर है, पंजाब में भी वो PMLN को और नई मार्ज वजूद में आने वाली पार्टी को थोड़ा सा टफ टाइम देने के मूड में है। जनूबी पंजाब से उन्होंने काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं बता दूं बलूचिस्तान और KPK में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इन हालात में बगौर मुशाहिदा कर रही है कि ये हमारे साथ कोई और गेम ना बन जाए, वो ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं एक ट्रैक पर खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ आज से हल्का बंदियों का ऐलान जो था उसके मुताबिक शेड्यूल शुरू कर दिया गया, यानी इलेक्शन की ताख़ीर यकीनी हो चुकी है। अब ये मामला अदालत में कब जाते हैं, अदालत क्या सुनवाई करती है, कब फैसला देती है, इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी, उमर अता बंदयाल साहब के पास भी बहुत कम टाइम है। इसी तरह से जैसे सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के पास बहुत कम टाइम बचा है, और मेरे ख्याल में शायद वो जो है चंद दिनों में सियासी मुखालफत का सामना करें, और एक बहुत बड़ा सियासी मुतालबा आने वाला है कि सर प्लीज स्टेप डाउन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आपको पता ही नहीं है कि आपके नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप किसको अहकाम दे रहे, किसको नहीं दे रहे, लेकिन आप अपने तौर पर एक ज़ाती हैसियत से ट्वीट करके कहते जी मैंने दस्तखत किए। जब आप सदर ममलिकत बन जाए तो आपकी ज़ात जो होती है वो किसी पार्टी के साथ नहीं रहती, बल्कि आप कौम के और मुल्क के सदर होते हैं। इसी तरह से अगर सदर ममलिकत ने अपने आप को बचाना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखना पड़ेगा फॉर दी जजमेंट के लिए कि आप इस पर अपनी जो है जजमेंट दें, अपनी राय दें, ताकि मैं आगे चल सकूं। लेकिन कुल मिला के हुकूमत पाकिस्तान हमारे आईनी माहिरीन के मुताबिक, कानूनी माहिरीन से राय जानने के मुताबिक हुकूमत की स्वाबदीद है, सदर पाकिस्तान की स्वाबदीद है कि वो इसको माने या ना माने। तो आने वाले दिनों में जो है वो हंगामा आप अखबारात में जहाँ देखेंगे वहाँ मुमकिन तौर पे अदालतों में भी बहुत सी खबरें सामने आएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।